ساتھیوں، قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ کچھ لوگوں کا واقعہ مذکور ہے، اور یہ بنو اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے۔ ان کے لیے اصحاب السبت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سبت کے معنی ہوتا ہے ہفتہ کی، یعنی سنیچر کا دن، ہفتے کا دن، جسے فارسی میں شنبہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں سنیچر کا دن کہتے ہیں، ہفتے کا دن، یعنی اس دن کو کہتے ہیں سبت۔ اصحاب السبت یعنی ہفتے والے، ہفتے کے دن والے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، لیکن سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں اختصار کے ساتھ ہے۔ البتہ سورہ الاعراف میں اس قصے کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ سورہ اعراف کی 4 یا 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے، اور شاید یہ 160 یا 165 آیت نمبر یا 164 اس کے بعد کی آیتیں ہیں۔ یہاں اللہ فرماتا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ يَوْمَ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، یعنی ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ جسے کہتے ہیں سورہ الاعراف کی ان آیات کے اندر۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کا قصہ بڑا ہی عبرتناک ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اس کا ایمان ہے، ان کے لیے یہ واقعہ بڑا عبرتناک ہے۔ اصل میں تھوڑی سی تفصیل اس طریقے سے رکھوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بنو اسرائیل ہی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں جمعہ کے دن کا احترام رکھا تھا، کہ جمعہ کے دن احترام کریں، اس دن کا احترام کریں، اس دن کاروبار سے تھوڑی سی کچھ فرصت لے کر کے جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حکمت یہ کہ بنو اسرائیل اس سے بھٹک گئے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں اس کا ذکر ہے۔ البتہ امت مسلمہ کو یہ سعادت ملی ہے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت ان کو مل گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ یعنی بنو اسرائیل وہ ہفتے واری اپنا محترم دن جو مانتے تھے وہ جمعہ ہی کا دن مانتے تھے، لیکن بنو اسرائیل کے کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جمعہ کے بجائے ہمیں ہفتے کا دن دے دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مقرر ہے، اسی کا اہتمام کرو۔ لیکن وہ بدید رہے اور کہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہفتے کے دن فارغ ہو گیا تھا، اور اس نے 6 دن میں تو آسمان اور زمین جو کچھ ہے پیدا کیا، لیکن ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ فارغ تھا، تو یہ فراغت کا دن ہے، لہذا ہمیں عبادت کے لیے اپنے آپ کو جو فارغ کرنا ہے وہ یہ دن ہونا چاہیے۔ بلکہ وہیں یہود کے ہاں ایک بدعت پیدا ہو گئی ہے کہ یہود نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن وہ آرام کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کی تردید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تھکان نہیں آئی اس آسمان اور زمین پیدا کرنے کے بعد، لیکن علی کل حال یہود اس کے اوپر بدید رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر یہ لوگ یہی دن چاہتے ہیں تو وہ دن ان کے لیے متعین کر دو، لیکن ان سے عہد اور پیمان لے لو کہ اس دن کا احترام کریں گے، اس کے حدود کو پامال نہیں کریں گے، اس دن چھٹی کریں گے، اس دن تجارت وغیرہ نہیں کریں گے، اس دن صرف جو کچھ آرام یا عبادت کے کام میں مشغول ہوں گے۔ تو اس عہد اور پیمان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ہفتے کا دن متعین کر دیا۔ اب بنو اسرائیل ایک مدت تک تو اس کے اوپر عامل رہے،
ہفتے کا دن کا احترام کرتے رہے، لیکن بعد میں اس بارے میں شرعی حدود کو انہوں نے توڑنا شروع کیا، اور جن لوگوں نے اس حدود کو توڑا تھا انہی میں سے ایک لوگ ہفتے والے دن جن کو کہا گیا ہے وہ تھے۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ سمندر کے کنارے بنو اسرائیل کا کوئی گاؤں آباد تھا۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عقبہ اور مدین کے بیچ کا جو علاقہ ہے، طور اور مدین کے بیچ کا یہ عقبہ کے علاقے میں بحر قلزم کے کنارے ایلات نامی، جہاں پر آج یہودیوں کا کوئی ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، ایلات نامی جگہ پر، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر وہ بستی آباد تھی۔ تو یہ لوگ سمندر کے ساحل سمندر آباد تھے، اور ان کا محبوب پیشہ سمندر سے مچھلیوں کا شکار کرنا اور اس کی تجارت کرنا اور اسے بطور غذا کے اختیار کرنا یہ تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے، کبھی قدرتاً ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ عام جو نظام ہے اس سے ہٹ کر کے ایسا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ ہوا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں یہ حص رکھی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسا تعامل کریں گے تو وہ اسی کے ساتھ کریں گے۔ آپ نئے کسی جگہ پر جائیں اور وہاں کچھ چڑیاں آتی ہوں تو وہ آپ کو پہلے دیکھ کر کے بھاگیں گی، لیکن جب وہ دیکھیں گی کہ وہ آپ ان سے تعارض نہیں کر رہے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بلکہ ان کے لیے دانے دیتے ہیں، تو آپ سے مانوس ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے مچھلیوں نے اب یہ دیکھا کہ ہفتے کے دن یہ لوگ مچھلی نہیں پکڑتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی بہت بڑی یہ قدرت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مچھلیوں کے اندر یہ احساس ڈالا کہ جب ہفتے کا دن ہوتا ہے تو یہ لوگ شکار نہیں کرتے، باقی دنوں میں تو شکار کرتے اور ہمیں پکڑ کر کے لے جاتے ہیں، لہذا مچھلیاں پورے ہفتے تو ساحل سمندر سے غائب رہے، اور جب ہفتے کا دن آئے تو ساحل سمندر پر دیکھیں کہ ایسے ٹہل رہی ہیں، اور ایسے شرعن کا الفاظ قرآن مجید میں آیا ہے، گویا ایسے مچھلیاں کودتی نہیں ہیں، بڑی مچھلیاں جو اپنے وہ سر کو نکال کر کے شرعن یعنی ایسے اوپر اپنے سروں کو اٹھاتی ہیں، گویا ان کو چڑھا رہی ہیں۔ اب ان لوگوں نے کہا کچھ دنوں تک تو صبر کیا، اس لیے کہ انہوں نے عہد کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ اس کے اوپر باقی نہ رہ سکے۔ ان میں سے اولاً بعض لوگوں نے ایک چال چلی، وہ یہ کہ ظاہر بات ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے، ان کا شکار نہیں کر سکتے تھے، تو ان لوگوں نے کیا ایسے کہ بعض لوگوں نے سمندر کے کنارے ایسے نالیاں بنا کر کے گڑھے کھود دیے۔ جو لوگ دریا وغیرہ کے کنارے رہتے ہیں وہ مچھلیاں پکڑنے کا جو یہ طریقہ ہے کہ یہ ایسا بناتے ہیں کہ مچھلیاں کود کر کے ادھر آتی ہیں، پانی گرتا رہتا ہے، یہ ان کو معلوم ہے، تو وہ ایسے نالے نکالتے اور اس کے اوپر ایسا کچھ باہ لگاتے اور ایسے پانی کو کھولتے تو پانی آتا اور اندر آ کے ایک گڑھا کھود دیتے جہاں پر وہ جمع ہو جاتا۔ تو جب وہ کھولتے تو مچھلیاں بھی ان کے ساتھ آ کر پڑ جاتی اور اس کو وہ بند کر دیا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن شام کو یہ کیا کرتے تھے، اور جب مچھلیاں آ جائیں تو بند کر دیتے تھے، البتہ مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے، مچھلیاں کو یوم الاحد یعنی اتوار کے دن پکڑا کرتے تھے۔ کچھ لوگ نے ایسا کیا کہ اپنی جال جو مچھلی پکڑنے والی ہوتی ہے وہ جمعہ کے دن شام کو سمندر کے ساحل سمندر ڈال دیا، ایسے ڈال دیا، اور اس کو اسی حالت پر یوم السبت کے پورے دن رہنے دیا۔ جب سبت گزر گیا تو ہفتے کے دن مچھلیوں کو جال نکال لیا اور مچھلیاں پکڑ لی۔ کچھ لوگوں نے جو یہ کانٹے نہیں ہوتے ہیں، کٹیا جس کو کہتے ہیں مچھلیاں پھنسائی جاتی ہیں، اپنا 2 3 4 5 ایسا ڈال دیتے تھے، وہ پڑی ہیں، ہفتے کے دن جب مچھلیاں آئی تو اس میں پھنس گئی ہیں، وہ تڑپ رہی ہے، لیکن اس کو مضبوط رسی سے باندھا ہے، اور جب ہفتے کا دن گزر جائے تو اس کو شکار کر لیا کریں۔ شروع میں تو چند لوگوں نے ایسا کیا،
لیکن آہستہ آہستہ جب دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ ہاں بھائی اس طریقے سے یہ کما رہے ہیں تو انہوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا. تو ان میں جو سمجھدار اور عقل مند اور مخلص لوگ تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے, ان لوگوں نے اس سے منع کیا کہ یہ کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے عہد لیا ہے ہمارے آباء اجداد سے کہ اس دن کی حرمت کو پامال نہ کرنا. تو جانتے ہیں کہ انسان بڑا حجتی ہوتا ہے, اور شیطان کی یہ وحی رہا کرتی ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. شیطان اپنے اولیاء کی طرف ایسی باتیں وحی کرتا ہے, ان کے دلوں میں ڈالتا تاکہ ان سے بحث کریں. تو چونکہ یہ کام غیر شرعی تھا, لہذا شیطانی وسوسہ ان کے دل میں آیا اور انہوں نے کہا کہ آخر ہم تو اس دن کی حرمت کو باقی رکھے ہوئے ہیں, ہم مچھلیاں پکڑتے نہیں ہیں, ہم جال ڈالتے نہیں ہیں, ہم کانٹے ڈالتے نہیں ہیں. پہلے سے یہ ہے آگے پھنس جاتی, ہم اس کو اتوار کے دن یعنی یکشنبہ جو ہوا کرتا ہے, اس سنڈے جسے کہتے ہیں, اس دن ہم پکڑ لیتے ہیں. لوگوں نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو, حدود کو پامال کرنا ہے, اس لیے کہ اصل اعتبار نتیجے کا ہے, نہ اعتبار عمل کا ہے. نتیجہ ایک ہی ہے کہ تمہارے قبضے میں گویا کہ یہ مچھلیاں یوم السبت ہی کو آ جا رہی ہیں. لیکن وہ لوگ اپنی ضد کے اوپر اڑے رہے. کچھ دن گزر گئے. اب جو لوگ انہیں منع کرتے تھے, اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت بنو اسرائیل 3 حصوں میں بٹ گئے. ایک تو وہ لوگ تھے جو اس طریقے سے جال سازی سے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے. دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے انہیں شروع میں منع کیا, 1 دن 2 دن ہفتہ منع کیا, اور جب وہ لوگ نہیں مانے تو انہوں نے منع کرنا روک دیا. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو برابر ان کو منع کرتا رہا. قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر ان 2 گروپوں کا جو کام نہیں کرتے تھے ان کا مکالمہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ کچھ دن منع کرنے کے بعد روک دیے, وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہتے رہے کہ آخر ان کے پیچھے کیوں پڑ چکے ہو, اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. یہ لوگ اپنی برائی سے رکنے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ برائی سے وہ رکتا ہے جو برائی کرتا ہے اور برائی کو برائی سمجھتا ہے. لیکن ایک شخص برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے, اسے اپنی ہوشیاری سمجھ رہا, اپنی چالاکی سمجھ رہا ہے, تو وہ اس برے کام سے رکنے والا نہیں ہے. اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. لیکن دوسرے جو زیادہ نیک لوگ تھے اور برابر منع کرتے جا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, ہم ان کو 2 وجہ سے منع کر رہے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ ہمارے خلاف کوئی دعویٰ نہ دائر کر سکیں کہ ان لوگوں نے ہمیں منع نہیں کیا. ایک بار منع کیا, 2 بار ہمیں برابر منع کرتے تو رہتے تاکہ ہم بھی سمجھ جاتے. منع کر کے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی سمجھا ہوگا کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. تو ایک مقصد تو یہ ہے تاکہ معذرتاً الی ربہم, یہ ایسا ہے تاکہ رب کے سامنے جو ہے ان کے لیے قالوا معذرتاً الی ربکم, تاکہ تمہارے رب کے سامنے ہمارا عذر رہ جائے. اور دوسرے یہ کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں توفیق دے کہ ان میں سے کوئی توبہ کر لے. اس لیے کہ کوئی بھی آدمی ہو جو برائی کرتا ہے, گناہ کا کام کرتا ہے, اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ احساس ضرور رہتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. خاص طور پر جب ایک گروہ برابر منع کر رہا ہے اور روک رہا ہے, اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شریف لوگ ہیں, وہ ہم سے دنیا کے طور پر کوئی عوض نہیں چاہتے, تو کچھ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو کہا 2 وجہ سے ہم ان کو نصیحت کرنا نہیں چھوڑیں گے. ایک وجہ سے تو یہ
تاکہ معذرتن الی ربکم، تاکہ تمہارے رب کے سامنے ہمارا عذر رہے کہ اے اللہ تعالی ہم نے انہیں بہت سمجھایا ہے. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اے رب ہم نے انہیں علی الاعلان بھی دعوت دی ہے، تنہائی میں بھی دعوت دی ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی دعوت دی ہے. ہر طرح سے ہم نے انہیں سمجھایا ہے لیکن ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور دوسرے کہ شاید ان کو ہدایت مل جائے. یہ 3 گروہ ہو گئے. پہلا گروہ برابر سمجھاتا رہا، دوسرا گروہ کچھ دن سمجھانے کے بعد اپنے کام سے رک گیا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو یہ کام کر رہا تھا، جو ظالم لوگ تھے. تو شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر خشک سالی یا پریشانی، ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رکھے جس سے وہ پریشان ہوئے. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. جب وہ لوگ بھلا دیے ان باتوں کو جس کی ان کے نصیحت کی جا رہی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی لوگوں کو رسوا کرنے، ذلیل کر دینے والے عذاب میں ہم نے مبتلا کر دیا. یعنی دونوں فریق، جو برائی کرتے تھے وہ، اور دوسرے جو برائی نہیں کرتے تھے لیکن ان کو برائی سے منع بھی نہیں کرتے تھے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خشک سالی، جیسے ہمارے یہاں مثلا مشہور ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے. کچھ دنوں تک یہ چلتا رہا، لیکن پھر بھی وہ جو بدذات قسم کے لوگ تھے وہ اپنی غلطی سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عجیب عذاب دیا ہے، جو عذاب شاید اس سے پہلے کسی قوم کو نہ دیا ہو. وہ عذاب کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صورت کو مسخ کر کے، بدل کر کے، جیتے جی انہیں بندر اور سور بنا دیا. ان کی شکلیں بندر کی بن گئی، ان کی شکلیں سور کی بن گئی. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ جوان تھے وہ تو بندر بن گئے، اور جو ان کے بوڑھے تھے وہ سور کی شکل اختیار کر گئی، یا جو ان کے سردار تھے وہ تو سور کی شکل بن گئے، اور جو ان کے چیلے تھے وہ بندر کی شکل بن گئے. اب یہ عذاب ان کے اوپر آیا تو وہ لوگ جو انہیں برائیوں سے روکتے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے کو حتیٰ کی آبادی بھی ان سے الگ کر لی تھی. بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ اپنے کو اس طریقے سے ان سے جدا کر لیا کہ اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی. تو جب ایک دن گزر گیا اور ان کی کوئی آواز نہیں آ رہی، حرکت نہیں ہو رہی، وہاں سے کوئی آدمی آ نہیں رہا ہے، جا نہیں رہا ہے، 2 دن ہو گیا، تو ان لوگوں نے کہا چل کر کے دیکھا تو جائے کہ آخر کیا معاملہ ہے، کہیں ان کے اوپر اس خشک سالی سے بڑھ کر کوئی عذاب تو نہیں آیا ہے، اور پریشانیاں، بیماری سے بڑھ کر کوئی عذاب تو نہیں آیا ہے. تو جب وہ لوگ جا کر کے دیکھتے ہیں تو وہاں اب انسان تو ہے ہی نہیں، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے. کچھ بندروں کی دکھائی دے رہے ہیں، کچھ سور رینگتے دکھائی دے رہے ہیں، اور رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے واللہ عالم کہ جو لوگ نیک تھے، دیکھنے گئے تھے، وہ تو یہ نہیں پہچان پا رہے تھے کہ کون ہمارا رشتہ دار ہے، کون ہمارا قرابت دار ہے، اور کون پڑوسی، یہ نہیں دیکھ پا رہے، پہچان پا رہے تھے. لیکن وہ لوگ جو بندر بنے ہوئے تھے وہ اپنے قرابت داروں کو پہچان رہے تھے، ان کے قریب آتے، روتے، آنسو بہاتے، اور پھر ان سے دور ہو جاتے.
یہی معاملہ رہا ساتھیوں کہ 3 دن تک ان کی یہ شکل رہی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. وَإِذْ قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. ہم نے کہا ہفتے کے دن کی حدود کو نہ توڑنا، اور ہم نے اس بارے میں سخت عہد پیمان لیا تھا، لیکن جب وہ نہیں مانے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا جاؤ تم ذلیل بندر بن جاؤ. اور سورہ اعراف میں ہے کہ ہم نے انہیں بندر اور سور بنا دیا. تو 3 دن تک ان کی یہ کیفیت رہی. اس کے بعد وہ سارے کے سارے مر گئے، ان میں سے کوئی باقی نہیں رہ گیا، کوئی بھی ان میں سے زندہ نہیں رہ گیا. ساتھیوں، یہ قصہ ہے جو قرآن مجید میں متعدد جگہ اس طرف اشارہ اور یہاں بیان ہوا ہے، اسے ہم نے اختصار کے ساتھ رکھا. اب ہم یہ دیکھیں کہ آخر اس سے ہمیں اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے. دیکھیے، پہلا سبق جو ہمیں مل رہا ہے کہ جہاں تک انسان سے ہو سکے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ جس طریقے سے آپ کے اوپر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا واجب ہے، ویسے ہی یہ نہیں کہ وجوب میں وہی تاکید ہے، لیکن واجب کی حیثیت سے یہ بھی آپ کے اوپر واجب کہ آپ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، ابو سعید خدری راوی ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کوئی منکر کام دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے. اگر زبان سے نہیں روک سکتا ہے، اتنا بزدل ہے، تو کم سے کم دل میں ایسے لوگوں کو برا سمجھے، ان سے نفرت رکھے. اور یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے. دوسرا فائدہ ساتھیوں کہ جب انسان برے لوگوں کو روکتا رہے روکتا رہے روکتا رہے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، لیکن جب مایوس ہو جائے اور یہ دیکھے کہ کہیں ان کی برائی کے اثر ہمارے اوپر نہ پڑے، تو ایسے لوگوں سے جدا ہونا چاہیے اور قطع تعلق کر لینا چاہیے. ایسے لوگوں سے جدا ہو کر قطع تعلق کر لینا چاہیے، جیسے کن لوگوں نے کیا. ورنہ اگر ان کے ساتھ رہے، اللہ کا عذاب آیا تو سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو لوگ دل سے اسے برا سمجھ رہے ہوں گے، زبان سے اسے برا کہہ رہے ہوں گے اور انہی کے ساتھ رہیں گے، تو دنیا میں تو ان پر بھی عذاب آئے گا، البتہ آخرت میں ان کا انجام ان بروں سے الگ رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں ہے کہ اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے تو وہ عذاب ان تمام لوگوں پر آتا ہے جو وہاں پر موجود رہتے ہیں. البتہ ثم بعثوا على نیاتهم، قیامت کے دن ہر آدمی کی نیت کیسی تھی اس پر اٹھایا جائے گا، البتہ عذاب آئے گا ہر ایک. تیسرا فائدہ ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہوا کرتا ہے. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈنمارک کا وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط قسم کے کارٹون بنائے تھے، اس شخص پر خطرہ تھا کہ کوئی مسلمان سرفرا اسے قتل نہ کر دے. برابر گورنمنٹ کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے پولیس مقرر تھی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ ابھی جلدی ایک ہفتہ وغیرہ ابھی نہیں ہوا ہوگا، ہفتہ ہوا ہوگا. کیا ہوا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اپنی گاڑی میں جل کر کے بھسم ہو گیا. پولیس ساتھ میں تھی، کوئی بتا نہیں تھی.
تو اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈھیل سے انسان کو نڈر نہیں ہو جانا چاہیے. آج بھی جو لوگ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اگر اللہ نے مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے، تو اس سے وہ غافل نہ ہوں. اللہ کا عذاب جب آئے گا تو اللہ ایسے گرفت کرتا ہے کوئی بچانے والا نہیں رہتا. چوتھا فائدہ ساتھیوں، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہود کو اتنا برا عذاب کیوں ملا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ شکار کرتے تھے، نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ہفتے کے دن کی حرمت کو باقی نہیں رکھا، نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی منع کی ہوئی چیز کو ہیلے بہانے سے جائز کر رہے تھے. اس کو ہیلے بہانے سے جائز کر رہے تھے. جیسے آج کل لوگ رشوت مانگیں گے لیکن رشوت کے راہ پر نہیں، کہیں گے میری مدد نہیں کرو گے تھوڑی سی. تو ہیلے بہانے سے کسی حرام کو حلال کرنا اللہ معاف کرے. اسی میں ایک ہیلا بہانہ حلالہ جو آج کل کرایا جا رہا ہے وہ بھی ہے. یہ معمولی گناہ نہیں ہے ساتھیوں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا ترتکبوا مرتکبت الیہود، تم ویسا جرم نہ کرو جیسا یہودیوں نے کہا تھا کہ معمولی ہیلے سے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنا. نہیں، ہیلا بہانے بازی قطعاً جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں باتیں تو اور ہیں لیکن وقت پورا ہو گیا، اس لیے میں جلدی میں صرف ایک فائدہ. اگر کسی کو حلال روزی آسانی سے نہ ملے اور حرام روزی آسانی سے مل رہی ہے، ذرا غور کریں گے. اگر کسی کو حلال روزی آسانی سے نہ ملے البتہ حرام روزی آسانی سے مل رہی ہے، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے. جیسے انہیں مچھلی آسانی سے نہیں مل رہی تھی، مشکل پریشانی ہوا کرتی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے. صبر کر لینا یہی انسان کی کامیابی ہے، اور صبر نہ کرنا کیا ہے؟ یہ انسان کا گویا کہ پھسل جانا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کو متنبہ کرنے کے لیے پہلے ہلکا عذاب دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں، اور اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو بڑے عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے. کبھی بڑا عذاب دنیا ہی میں آتا ہے اور کبھی بڑا عذاب کیا آخرت میں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں گے، کیوں؟ تاکہ یہ لوگ توبہ کر لیں. ان گاؤں والوں پر، اصحاب سبت پر پہلے قحط علی بھوکمری اس کی شکل میں اللہ نے ہلکا عذاب دیا، لیکن فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. لیکن جب ہم نے انہیں منع کیا، جس چیز سے ہم نے منع کیا اس بارے میں انہوں نے زیادتی سے کام لی، ہم نے کہا جاؤ بندر بن جاؤ. اور سورہ نساء میں جیسے ہے کہ اللہ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے عذاب سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے بارے میں حیلہ سازی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے.
تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔